بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں میں نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کا کہنا نہ مانو۔ آج میں نے آپ کو سورۃ بقرہ پارہ 2 آیات مبارکہ 168 کا ترجمہ میں نے عرض کیا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی تفسیر جو لکھ رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی، اس کی تفسیر عرض کروں گا کہ شیطان کے قدموں پہ چلنے کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ آج میں وہ مسائلات کروں گا۔ داڑھی کو منوا دینا، جس کو کلین شیپ کہتے ہیں، مونچھیں بھی اور سر پہ اسرا یا پھر باڈی وغیرہ جو ہے بال رکھا لینے، یہ خطوات شیطان میں ان سے مراد ہے۔ یعنی کہ داڑھی منانا یہودیوں کا فعل ہے، عیسائیوں کا فعل ہے، ہندو کا فعل ہے، بت مت کا فعل ہے۔ مسلمانوں کا فعل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھوانا، مونچھوں کو کٹوانا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی رکھواتے تھے اور مونچھیں کٹواتے تھے، اور آپ کی زلف مبارکہ تھی۔ اور پھر مسلمانوں نے زلفیں بھی رکھنی شروع کر دیں، مونچھوں کو کٹوانا بھی شروع کر دیا اور داڑھی کو بڑھانا بھی شروع کر دیا۔ ترمذی کے حدیث میں ہے اور فقہ حناف میں بھی ہے کہ ایک مٹھ بھر جس کو کہتے ہیں وہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ بعض نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد داڑھی کو کٹوا دینا، مونچھوں کو کٹوا دینا، اور پھر سر کے اوپر بال کٹوا دینا اور تھوڑے سے بال سر کے اوپر تقریباً 10 انچ 5 انچ 4 انچ رکھ دینا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کو لٹ کہتے ہیں، ایک بڑی سی لٹ بنوا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، یہ ہندو کا فعل ہے، کافروں کا فعل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سر کے اوپر چوٹی کے اوپر ہم نے لٹ رکھ دی ہے تقریباً 5-6 انچ یا کم و بیش، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچہ مرے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک پل، ایک لحظہ، 1 منٹ نہ آگے موت ہوتی ہے اور نہ پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے۔ جب موت کا وقت مقرر ہے تو پھر یہ شیطانی ہیلے کرنا شرک اور کفر ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو شیطانی فعل یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات دھوتی چادر تہمت کو نیچے جو ہے وہ لٹکاتے ہیں، جو زمین پر جو ہے اور گندی چیز پر اور مٹی پر جو ہے گھسیٹتی رہتی ہے، وہ بھی شیطانی فعل ہے۔ میرے دوستو، ایسا تہمت، ایسی سلوار پہننی چاہیے جو زمین اور گھٹنوں تک نہ اوپر ہو۔ اگر آپ ایسا فعل کریں گے، جس طرح میں نے عرض کیا، زمین پہ دھوتی چادر تہمت لٹکتی رہے گی، گھسیٹتی رہے گی، شیطانی فعل ہے۔ جو تہمت کو نیچے لٹکاتے ہیں، زمین پہ گھسیٹتا رہتا ہے تہمت، وہ یہ کرتے ہیں، ان کا جو ہے ان کو میراثی کہتے ہیں۔ فارسی میں، فارس میں یعنی ایران میں فارسی زبان میں میرزادہ بولتے ہیں، اور عورت کو میرزادی بولتے ہیں۔ پاکستان میں میراثی یا میراسن کہتے ہیں۔ یہ میراثیوں کا فعل ہے، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے۔ وہ ڈھول بجاتے ہیں اور چادر کو نیچے لٹکاتے ہیں۔ ڈھول بجانا شیطانی فعل ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، ہار سنگار، میک اپ وغیرہ، نئے کپڑے پہنے ہوئے، سرخی پاؤڈر لگا ہوا، اور مرد اور عورتیں جو ہے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یا عورتیں آگے کر دیتے ہیں، مرد آگے ہوتے ہیں شادی کے وقت، یا پھر عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، اور میراثی جو ہے وہ ڈھول بجاتا ہے۔ یہ شیطانی فعل ہے۔
یا پھر وہ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے مسجد تک جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں اور گھوٹ جو ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر جو ویلیں ہوتی ہیں پیسے جو ہے وہ جو ہے پیسے دے دیتے ہیں، یا وہ براسی لے لیتا ہے ڈھول والا، یا ایک ساتھ جو ہے دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ لیتا ہے، یا نیچے پیسے بعض دفعہ اتنے سر کے اوپر ڈالتے ہیں دولہا کے سر کے اوپر کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ بھی شیطانی فعل ہے۔ اور پھر مسجد کے باہر وہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں کہ مسجد کا سلام ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ خطوات الشیطان میں شامل ہے۔ پھر میں آپ کو یہ دوسرا فعل عرض کرتا چلوں، شیطانی فعل، کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہار سنگار کر کے، اور آگے ایک ڈھولکن ہوتی ہے جس کو بیراسن بولتے ہیں، وہ ڈھول بجاتی ہے اور کچھ عورتیں گاتی ہیں اور بازار میں چلتی رہتی ہیں، پھر مسجد میں یا کسی قبر پہ جو ہے وہ دربار پہ چلی جاتی ہیں، وہ سلام بھرتی ہیں اور پھر وہ گاتی ہیں، اور ڈھولکن جو ہے میراسن وہ گاتی ہے، ایسے گانے گاتی ہے جو شرعاً خلاف ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ عورت کا بازار میں ایسا لباس پہن کر جانا اور ڈھول وغیرہ یا ڈھولکن وغیرہ آگے بجانا تمام شیطانی فعل ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض حضرات داڑھی تو منوا لیتے ہیں، مونچھیں بھی رکھوا لیتے ہیں، سر کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں، جب مسجد میں جمعہ یا دوسری جماعت کے لیے جاتے ہیں، اکثر میں نے جمعہ دیکھا ہے، تو جمعہ کے دن جو ہے داڑھی مونا اذان دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا داڑھی مونا جو ہے تکبیر پڑھتا ہے، اور پھر جماعت ہوتی ہے۔ امام صاحب کی تو میرے دوستوں داڑھی ہوتی ہے، وہ کراتا ہے جماعت کو، اور یہ شیطانی فعل ہے۔ آپ کہیں گے کیسا شیطانی فعل ہے؟ مسجد میں شیطانی فعل ہو گیا؟ میرے دوستوں، فتاوی عالمگیری میں باب الاذان میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی داڑھی مونا کلین شیب داڑھی جو اس طرح سے یا تھوڑی تھوڑی بڑی بھی ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو اور کلین شیپ ہو، وہ فاسق ہے۔ جب آدمی فاسق ہوا تو پھر اذان بھی فاسق ہوگی، اور جب اذان فاسق ہوگی جماعت فاسق ہوگی۔ فقہاء کرام کی باتیں میں پڑھ کر بھی سنا سکتا ہوں، لیکن ٹائم کم ہے، کہ ہدایہ شریف فتاوی عالمگیری اور در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ فتاوی عالمگیری میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ باب الاذان میں لکھا ہوا ہے، اور باب الجماعت میں ہے کہ جماعت جو ہے وہ اذان کے تابع ہے۔ یہ ہدایہ میں بھی ہے، کافی فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جماعت جو ہے یہ اذان کے تابع ہے۔ جب اذان کے تابع ہوگی، اذان غلط ہوگی تو جماعت غلط ہوگی، اذان کے الفاظ غلط ہوں گے، اذان نہیں ہوگی پھر جماعت نہیں ہوگی، اذان فاسق ہوگی جماعت فاسق ہوگی۔ تو میرے دوستو، جب اذان جو ہے دینے والا فاسق ہے تو اذان انہوں نے لکھا ہے فاسق ہے، یا فتاوی عالمگیری اٹھائیں، باب الاذان اٹھائیں، عربی کی اٹھائیں یا اردو ترجمے والی آپ اٹھا سکے تو دیکھیں، اذان دینے والا داڑھی والا ہو، سنت کے مطابق ہو اور نیک پرہیزگار ہو، اور اسی طرح وہ اذان دے۔ اور اگر تکبیر پڑھتا ہے دوسرا آدمی تو اس سے اجازت لے، اگر اجازت نہیں دے گا تو میرے دوستو یہ ناجائز ہے، اجازت دے دینی چاہیے۔ اور امام صاحب کو چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی داڑھی والا جو ہے وہی اذان دے، وہی تکبیر پڑھے۔ اگر مجبور ہے، وہاں کا نمبردار زمیندار جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی داڑھی مونا اذان دے، تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت کی اس نمبردار کی نہیں ہے، سلطان کی نہیں، حکمران کی نہیں ہے، بادشاہ کی نہیں، شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو سزا دے گا۔ خطوات الشیطان کے بارے میں یاد کر رہا ہوں۔ اور بعض حضرات جو ہے جوتی نہیں پہنتے، بغیر جوتی کے چلتے پھرتے ہیں، صاف جگہ ہو یا پھر گندی جگہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ زمین پاک ہے، ہمارے پاؤں گندے ہیں، ہم زمین پر جو ہے بغیر جوتی کے چلیں گے۔ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جوتی پہنی ہے، نالین مبارک پہنی ہے، تو پھر شریعت تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو۔ وہ تو آپ نے جوتیاں پہنی، آپ بغیر جوتے پہنے چل رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، خطوات الشیطان میں شامل ہے۔ میرے دوستو،
کپڑوں کے اوپر دلہن یا دولہا کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ پیلا زرد رنگ ڈالتے ہیں، یہ عیسائیوں کا فعل ہے، یہ ناجائز ہے۔ نہ یہودیوں کی مشابہت کرے مسلمان، نہ سکھوں کی کرے، نہ ہندو کی کرے، نہ عیسائیوں کی کرے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم پر شریعت لاگو کی ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ میں نے آج آپ کو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطانوں کے قدموں پہ ان کی قدموں پہ نہ چلو، تو میں نے آپ کو کچھ مسائل جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کے زمرے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، آپ نے اسلام کو پھیلانا ہے، اللہ کے قرآن کو پھیلانا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پھیلانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔